اپنی نوعیت کی عجیب کہانی جس کا مرکزی کردار ایک نئی نویلی دلہن تھی۔ وہ لمحہ جب ایک حسینہ نے ایک بھیانک ڈائن کا روپ دکھارا تو اسے دیکھنے والے اپنے حواس کھو بیٹھے، قدم قدم پر خوف پھیلاتی اور دل و دماغ پر سکتہ طاری کرتی۔ ناقابل فراموش کہانی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ گھر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ پورے گھر میں رنگ برنگی روشنیوں کا جیسے سیلاب آ گیا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، غرض سب نئے کپڑوں میں ملبوس ادھر ادھر باغ دوڑ میں مصروف تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ایک طرف جوان بچیاں ایک بوفر پر شادی کے نغمات اونچی آواز میں چلانے کے باوجود ڈھولکی پر اپنے اوٹ پٹانگ قسم کے گانے گانے میں مصروف تھی۔ شکیلا کی خوشی دی دانی تھی کیونکہ آج اس کے اکلوتے بھائی ارشد کی شادی تھی جو اس کی اپنی پسند کی لڑکی سے ہونے جا رہی تھی۔ ارشد اس سے 3 سال بڑا تھا اور ان دونوں میں خوب بنتی تھی۔ ارشد پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا جو ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے والد رحمان علی کا شہر میں چمڑے کا کاروبار تھا جو زیادہ تر بیرون ممالک کو بھیجا جاتا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی، اس لیے ان دونوں بہن بھائی کو اچھی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ارشد تو خیر سے ایک ڈاکٹر بن کر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہا تھا، لیکن شکیلا ابھی زیر تعلیم تھی۔ ارشد کو ایک روز ہاسپٹل سے واپسی پر سڑک پر اداس بیٹھی ایک جوان لڑکی نظر آئی جو اتنی رات گہری ہونے کے باوجود سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور رات کے اس وقت سڑک کنارے کیوں بیٹھی تھی۔ ارشد پہلے تو گاڑی کو اسپیڈ سے دوڑاتے بہت آگے نکل گیا تھا، لیکن اچانک شیشے میں اسے سڑک کے دائیں کنارے بیٹھی وہ لڑکی جو اپنا چہرہ نیچے کیے خاموش بیٹھی تھی دکھائی دینے پر اچانک اس نے زور سے گاڑی کو بریک لگائے اور تیزی سے گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے اس سڑک کے کنارے بیٹھی لڑکی کے نزدیک پہنچ کر گاڑی کو روک دیا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اس لڑکی کے قریب پہنچ کر اس نے اسے مخاطب کیا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ لڑکی نے شاید اس کی بات سنی نہیں، اس لیے وہ خاموشی سے سر نیچے کیے اسی انداز میں بیٹھی رہی۔ یہ دیکھ کر ارشد نے سڑک کے دونوں جانب دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی اور گاڑی یا کوئی انسان تک دکھائی نہ دیا۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اس سنسان سڑک پر آخر یہ کون لڑکی ہے۔ اس نے دوبارہ اسے ذرا زور سے مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، محترمہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہو اور اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اب شاید اس کے اونچا بولنے پر اس لڑکی پر کچھ اثر ہوتا دکھائی دیا۔ اس نے جواب میں اپنا سر اوپر اٹھایا اور یہ دیکھ کر ارشد کی آنکھوں میں ایک چمک سی دکھائی دی، جیسے کوئی اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر اسے پانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ سب جیسے لاشعوری طور پر ہوا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر سفید رنگ پینٹ کر دیا ہو۔ اس کے سفید چہرے پر سیاہ ہرنی جیسی آنکھیں بہت بلی لگ رہی تھی اور ہونٹ اس طرح تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں۔ لباس سے وہ یوں لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی کسی شادی کے فنکشن سے آ رہی ہو یا جا رہی ہو۔ غرض اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے بہت پیار سے اسے تخلیق کیا ہو۔ اس کی یہ ظاہری شکل اور خد و خال دیکھ کر ارشد نے فوری طور پر اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا کہ جس لڑکی کی اسے تلاش تھی شاید وہ یہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لڑکی نے جیسے سر اٹھا کر سامنے ارشد کو دیکھا تو جیسے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ اس نے روتے روتے اسے بتایا کہ وہ شادی کی ایک ترکیب میں گئی تھی، لیکن وہاں اس کا کسی بات پر اپنے کزن سے جھگڑا ہو گیا، تو واپسی میں اس نے انتقام کے طور پر اسے اس ویران اور سنسان سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماعت کی، لیکن میرے رونے دھونے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جواب میں تھک ہار کر یہاں 2 گھنٹوں سے بیٹھی ہوں کہ شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، لیکن اس دوران بھولے بٹکے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آئی۔ مجھے یہاں ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، پیدل کہاں جا سکتی تھی۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ یہاں سڑک کے کنارے بیٹھ کر
کسی مدد کا انتظار کرنے میں ہی بہتری ہے۔ لڑکی یوں شروع ہو گئی جیسے پہلے سے غصے سے بری بیٹھی ہو اور کسی ہمدرد کو سامنے پا کر جواب میں پوری تقریر کر ڈالی۔ ارشد بت بنا اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کزن پر غصہ بھی آنے لگا تھا جو اس جوان اور اتنی خوبصورت لڑکی کو یوں سڑک کے بیچ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے اس کی تمام بات سننے کے بعد اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن لڑکی اس کی بات سن کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ ارشد بھی شاید اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ لڑکی خود اسے یہ بتا چکی تھی کہ وہ یہاں بیٹھی کسی کی مدد کی منتظر تھی، اور اب جبکہ وہ اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ہچکچا رہی تھی۔ ارشد نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر کندھے جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ لڑکی شاید اس کے اس رویے کی توقع نہ رکھتی تھی۔ اسے اس طرح واپس لوٹتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ارشد زیر لب مسکرایا اور پھر اندر بیٹھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ لڑکی گھوم کر دوسری جانب سے اس کی گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند ہوتے ہی ارشد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں وہ اس سے اس کے متعلق کافی معلومات لے چکا تھا۔ اس کا نام سیکا تھا، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے اور کوئی بہن بھائی تھا نہیں، صرف یہی ایک کزن تھا جس کا شہر میں ایک جنرل اسٹور تھا، جو شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ والدین کے مرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہتی تھی اور محلے میں ایک مالدار عورت کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس سے کبھی کبھار شادی وغیرہ میں جانے کے لیے نئے کپڑے اور آرٹیفیشل جویلری لے لیتی تھی اور استعمال کے بعد واپس کر دیتی تھی۔ گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی تھی، اس لیے رہنے کے لیے اسے کام کاج کر کے وہاں رہنے کا جواز بنانا مجبوری تھی۔ لڑکی کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ اس گھر میں جانا نہیں چاہتی، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کا کزن ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اسے یوں سنسان سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا، جیسے وہ پہلے سے ہی اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر چکا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، ارشد کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ تصور میں ساتھ بیٹھی اس حسین و جمیل لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر دوڑتی رہی اور پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد شہر کے ایک بارونق علاقے میں مڑ گئی۔ دونوں طرف خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ارشد نے ایک درمیانے طرز کے بنے ایک خوبصورت مکان کے سامنے پہنچ کر گاڑی روک دی۔ سیاہ رنگ کا بڑا سا گیٹ بند تھا۔ اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر بیل دی۔ دور ایک ہلکی سی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد کسی نے اندر سے گیٹ کی کنڈی کھولی اور دوسرے لمحے اسے دوسری طرف اپنی بہن کا چہرہ دکھائی دیا۔ شکیلا نے جلدی سے دونوں گیٹ کھول دیے۔ انہوں نے کوئی چوکیدار نہیں رکھا تھا، اس لیے یہ کام شکیلا کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ ویسے بھی ان دونوں بہن بھائی میں بہت دوستی تھی اور وہ ہر موضوع پر ڈھیروں باتیں کرتے رہتے تھے۔ ارشد نے گیٹ کھلتا دیکھ کر دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے اندر گراج میں لا کر کھڑا کیا اور دوسرے لمحے اسے شکیلا کی حیرت سے پھٹی نگاہیں اس گاڑی سے اترتی لڑکی کے چہرے پر ٹکی دکھائی دی، جو خود بھی بڑی عجیب سی نگاہوں سے شکیلا اور گھر کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ سیکا ہے، لیکن اس کے متعلق ابھی کچھ سوال مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ارشد نے شکیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، ارشد نے اسے پہلے سے ہی منع کر دیا۔ شکیلا شاید اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ششو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح پکارنے پر یکدم چونک گئی اور پھر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان دونوں کے پیچھے پیچھے کر کے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس کے امی اور ابو دونوں جیسے ان کے ہی منتظر تھے، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو آتا دیکھ کر بڑی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ رات کے وقت ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو ارشد کے ساتھ گھر میں داخل ہونے پر انہیں کافی حیرت کے جھٹکے لگے تھے، اور جب ارشد نے انہیں تمام تفصیل بتائی تو انہیں اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی، اور پھر بہت مشکل سے ارشد کے امی ابو نے اس لڑکی کو گھر پر رہنے کی اجازت دی، لیکن اس شرط پر کہ جب بھی وہ اپنے گھر واپس جانا چاہے گی
تو اسے بالکل بھی نہیں روکا جائے گا۔ چاروں نہ چار ارشد نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ موقع ملتے ہی اپنے والدین کو اپنی پسند سے ضرور آگاہ کر دے گا، اور اس کے لیے اس نے شکیلہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں اتنے بے تکلف تھے کہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتانے میں ذرا نہیں شرماتے تھے۔ شکیلہ بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں اس انجان لڑکی کے لیے پسندیدگی کے اثار دیکھ چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ایک کمرہ اوپر والی منزل پر منتخب کر دیا گیا، جس میں ضرورت کا سب سامان موجود تھا، جو غالباً مہمان وغیرہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اسے کھانا وغیرہ دے کر وہ دونوں اس وقت ارشد کے کمرے میں ہی موجود تھے، اور ارشد اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا کہ کس طرح اسے ہاسپٹل سے گھر لوٹتے وقت وہ لڑکی سڑک کنارے بیٹھی دکھائی دی تھی، اور پھر اس کی بتائی ہوئی تمام معلومات وہ پہلے ہی امی ابو کے سامنے اسے سنا چکا تھا۔ لگے ہاتھوں اس نے اسے اپنی پسند کا بھی بتا دیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شکیلہ شاید پہلے سے ہی اسے اپنی بھابھی بنانے کے خواب دیکھ چکی تھی، اور دل ہی دل میں اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کی بھابھی بن جائے گی تو وہ بڑے فخر سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کا تعارف کروا سکے گی۔ اس کی معلومات کے مطابق اس کی کسی سہیلی کی کوئی بھی بھابھی اس لڑکی جیسی خوبصورت اور حسین نہیں تھی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سونے کی غرض سے چلے گئے۔ 4 ماہ ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے سیکا کے کزن اور اس کی فیملی نے اس سے پیچھا چھوٹ جانے پر شکرانے کے نوافل ادا کر کے سکون کی سانس لی ہو، اور ان 4 ماہ میں سیکا نے اپنے رویے سے اور رات دن خدمت کر کے ارشد کے والدین کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا تھا، اور وہ اسے بھی اب شکیلہ کی طرح اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھنے لگے تھے۔ اور بازار سے واپسی کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کے لیے بھی سامان لے آنے لگے۔ غرض ان کے 4 ماہ میں سیکا نے ارشد کے والدین کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے ارشد کی دلہن بنانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ اور پھر ایک روز موقع دیکھتے ہی ارشد نے اپنی امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض کیے بنا اس کی اور سیکا کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ شکیلہ کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ سارے گھر میں اڑی اڑی پھر رہی تھی، اور بڑی خوشی خوشی وہ اور ارشد روزانہ شادی کی شاپنگ کے لیے سارا دن شاپنگ مالز میں گھومتے پھرتے تھے۔ ارشد بہت خوش تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے جنت کی حور مل گئی ہو۔ وہ بہت بے صبری سے شادی کے دن کا انتظار کر رہا تھا، جب سیکا کو دلہن کے روپ میں دیکھ سکے۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا، اور سیکا ارشد کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ارشد نے منہ دکھائی میں اسے ہیرے کا ایک بریسلٹ تحفے میں دیا تھا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خوبصورت اور نازک کلائی میں پہنایا تھا۔ ارشد کی خوشی دی دانی تھی، اور سیکا بھی بہت خوش تھی۔ سہانی رات دھیرے دھیرے صبح کے اجالے کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑکیوں سے نکلتی جا رہی تھی، اور صبح کا اجالا دھیرے دھیرے اپنے پنجے پھیلائے کمرے کی کھڑکیوں سے اپنی آمد کا پتہ دینے لگا تھا۔ صبح ہوتی ضروری کام سے فارغ پا کر اور تیار ہو کر وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، جہاں اس کی بہن شکیلہ اپنے امی ابو کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ان دونوں نے پہنچتے سلام کیا، اور پھر دونوں نے ان سب کے ساتھ مل کر بھرپور ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد ارشد کو ایک ایمرجنسی فون آنے پر ہاسپٹل جانا پڑا، اور سیکا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس کے باوجود وہ اسی گھر میں 4 ماہ سے رہ رہی تھی، لیکن ارشد کے والدین نے اسے کچھ دنوں تک گھر کا کام نہ کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بار بار انکار کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور وہ پھر کچھ دیر بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، اور دوسرے لمحے ایک حیرت ناک بات دیکھنے میں آئی کہ کچھ دیر پہلے خوبصورت اور حسین و جمیل دکھائی دینے والا چہرہ ایک انتہائی بھیانک اور بدصورت چہرے میں بدل چکا تھا۔ جی ہاں، وہی سیکا جو کچھ دیر پہلے جنت کی حور بنی ہوئی تھی، اب انتہائی بدصورت اور دل دہلا دینے والے چہرے کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال کسی 100 سالہ بوڑھی عورت جیسے ہو گئے تھے۔ چہرے کی خال لٹک گئی تھی، اور باچیوں سے 2 نکیلے دانت باہر نکل آئے تھے۔
اور ہاتھوں پر سیاہ بال ابھر آئے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کا سائز بھی بڑھ گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سفید رنگ میں بدل گئی تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک انتہائی بھیانک اور مکروہ شکل چھپی ہوئی ہے۔ اپنے چہرے کے خد و خال کے بدلتے ہی جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں یوں چکراتی پھر رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شخص انتہائی بھوک میں کچھ بھی کھانے والی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود فرنیچر کو ہڑپ کر جائے۔ وہ تیزی سے کمرے میں موجود ایک اور چھوٹے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اس کی نظریں بڑی تیزی سے کمرے کی دیواروں، چھتوں کی جانب ریسرچ لائٹس کی مانند گھوم رہی تھی، اور پھر اچانک جیسے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی اور اسے اپنے مطلب کی ایک چیز دکھائی دے گئی۔ جی ہاں، دیوار کے ایک کونے میں چھت سے چپکی ہوئی ایک موٹی چھپکلی جو نہ جانے اس کمرے میں کب اور کیسے آن گھسی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ایک بڑی چھپکلی کی مانند بڑی تیزی سے دیوار پر چڑھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ دیوار پر چپکی چھپکلی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، سیکا نے جپٹ کر اسے دبوچ لیا اور ایک ہی لقمے میں اپنے حلق میں اتار لیا۔ اوف خدایا، وہ کیا چیز تھی! ایک ہی لقمے میں اس نے اس چھپکلی کو زندہ حالت میں اپنے معدے میں اتار لیا تھا۔ جس طرح وہ دیوار پر چڑھی تھی اسی طرح واپس اتر کر زمین پر موجود تھی۔ وہ دوبارہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر دوڑانے لگی، شاید اسے پھر کسی اور چیز کی تلاش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی جانب بڑھتی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی سیکا کی ظاہری حالت دوبارہ پہلے والی حالت میں تبدیل ہونے لگی، اور چند لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت بنی کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شکیلا موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں نئے کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا، جسے اس نے یہ کہہ کر سیکا کی طرف بڑھا دیا کہ یہ پیکٹ اسے شادی کے تحفے میں دیا گیا تھا۔ شاید سامان اٹھاتے وقت وہی نیچے ایک کمرے میں رہ گیا تھا۔ سیکا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پیکٹ اس سے لیتے ہوئے اندر آنے کا کہا، لیکن شکیلا کسی کام کا کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ سیکا نے چند لمحوں تک اسے واپس جاتے دیکھا اور چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک لمحے کے لیے سفیدی میں بدل گئی، لیکن دوسرے لمحے وہ دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ بیڈ پر اچھال دیا۔ اس کے چہرے پر یوں اثار تھے جیسے اسے شکیلا کا اس وقت آنا ناگوار گزرا ہو۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے بند کر دیا، اور دوسرے لمحے واش روم سے یوں آوازیں آنے لگی جیسے اندر بہت سی بلیاں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوں۔ اس گھر کے مکین تصور میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ جسے وہ ایک خوبصورت دلہن کے روپ میں اپنے گھر لے آئے ہیں، وہ در حقیقت ایک بلا ہے، ایک انتہائی خوفناک بلا۔ گھر میں ایک خوبصورت بلی جو شکیلا نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود بڑے پیار سے پالی ہوئی تھی، وہ اچانک ایک روز غائب ہو گئی۔ سارے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود کہیں نہیں ملی، چھت پر بھی نہیں ملی، آس پڑوس کے گھروں سے معلوم کرنے پر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بلی اس وقت سیکا کے پیٹ میں موجود تھی۔ جب وہ ایک رات چھپکے سے پانی پینے کی غرض سے کچن میں واپس آتے ہوئے اس بلی کو ہڑپ کر چکی تھی، اسی طرح گھر میں موجود اسٹور کے تمام چوہے بھی اس کا نوالا بن چکے تھے۔ ایک روز شکیلا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر میں آئے، اور ایک نظر میں ہی انہیں شکیلا بہت اچھی لگی، اور کچھ ہی دنوں میں چٹ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی، اور ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ طے پائی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سیکا نے اس بار شکیلا کے ساتھ مل کر اس کی شادی کی تمام تر شاپنگ کی۔ ارشد مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پاتا تھا، لیکن انہیں ضرورت کے وقت پیسے دے دیتا تھا، جو وہ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر شاپنگ کی غرض سے بازار نکل جاتی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور شادی کا دن سر پر آن پہنچا۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ صبح برات آنی تھی۔ گھر میں مناسب انتظام ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ سب اپنی ہی عزیز و اقراب تھے، اس لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ شکیلا اپنے کمرے میں موجود تھی، اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی سہیلیاں اور کچھ رشتہ دار لڑکیاں موجود تھی۔
جو اس کو چھیڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی ہاتھ میں ایک سوٹ اٹھائے اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، بھئی جس کمرے میں بھی جاؤ 2-4 افراد موجود ہیں، حتیٰ کہ واش روم بھی خالی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کپڑے کہاں تبدیل کروں۔ لڑکی نے بے بسی سے یہ کہتے ہوئے سب کی جانب دیکھا۔ وہ سب ہنسی کھیل میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے خیال میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھابھی کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود ہیں۔ ان کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آرام کی غرض سے وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ شکیلا نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اس کی دور کی کزن تھی۔